بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 69۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے موقع پر کفار قریش کی سازشیں اور اس میں ان کو ناکامی۔ عام مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مکۃ المکرمہ میں اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما اور کچھ ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جن کو ان کے رشتہ داروں نے قید کر رکھا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اکثریت ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلی گئی تھی۔ چنانچہ کفار قریش نے یہ محسوس کیا کہ اب کچھ دن بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ اوس و خزرج کی قبائل کی حمایت آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ آپ کے صحابہ اکرام ہر چیز کی قربانی دے کر ایک مرکز پر جمع ہو گئے ہیں، اور وہ مرکز بھی ایسی جگہ جہاں کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا گزرنا بھی وہاں سے ہوتا تھا، لہٰذا ان کو اس کی بھی فکر پڑ گئی، اور یہاں روز بروز اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ کفار قریش کا غصہ روز بروز تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اپنے لیے زیادہ خطرہ محسوس کرنے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جس اسلام کو اور اسلام کے حاملین کو جس کو وہ فنا کرنے کے در پر تھے، اب تو ان سب کو ایک ٹھکانہ یثرب یعنی مدینہ المنورہ مل گیا ہے۔ سب وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور اوس اور خزرج کی حمایت بھی ان کو حاصل ہے۔ اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا تو یہ تو اور طاقتور ہو جائیں گے، ہماری معاش اور اقتدار دونوں کا صفایہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت سے بہت خطرہ اور خوف محسوس کیا، اور اس موجودہ صورتحال میں مکۃ المکرمہ میں بظاہراً میدان ان کے سامنے بالکل صاف تھا، کیونکہ نہ تو عمر جیسا دلیر انسان وہاں موجود تھا اور نہ دوسرے جانثار۔ وہ تو سب کے سب صحابہ مکۃ المکرمہ سے چلے گئے تھے، صرف چند ہی باقی رہ گئے تھے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک مشورہ کیا۔ یہ مشورہ دارالندوہ میں ہوا، قصی بن کلاب کے محلے میں، گویا یہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا کفار قریش کا، جہاں پر وہ اپنے تمام اہم امور کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے منصوبے کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علم بردار یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے، اور اس دعوت اسلامی کی روشنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ جب وقت مقررہ پر نمائندگان پارلیمنٹ ہاؤس یعنی دارالندوہ پہنچے تو ابلیس شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں نمودار ہوا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو اپنی رائے اور مشورے سے تمہاری امداد کروں گا۔ لوگوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، یعنی جو انسانی صورت میں اندر آیا، اور انتہائی خبیث اور بددیانت انسان کو بھی شیطان اور ابلیس کہتے ہیں۔ اس طرح پوری کمیٹی میں گویا کون شخص تھا جو ابلیس یا شیطان نہ ہو؟ یہ سب ہی انسانی شکل میں شیطان تھے، جو ایک ناپاک ارادے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے تھے۔ چنانچہ ابلیس شیطان بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور گفتگو شروع ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ کیا کریں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ تو بڑا پھیل گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین روز بروز پھیلتا جا رہا ہے، زیادہ ہوتا جا رہا ہے، صحابہ کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ چنانچہ سب سے پہلے ایک شخص نے رائے دی، یہ تو بہت آسان بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ بند ہو جائیں گے تو آپ کی دعوت و تبلیغ بند ہو جائے گی۔ جب آپ کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا سب بند ہو جائے گا تو سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس پر شیطان جو اپنے آپ کو نجدی کہہ رہا تھا بول اٹھا، یہ تو غلط مشورہ ہے۔ ابو جہل نے کہا کیوں غلط ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا قبیلہ طاقتور ہے، آپ علیہ السلام کا قبیلہ آئے گا آپ کو آزاد کر لے گا۔
اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ حبشہ میں ہیں، مدینہ المنورہ میں ہیں، وہ سب آئیں گے، اکٹھا ہو کر حملہ کریں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آزاد کروا لیں گے، لہٰذا کچھ اور سوچو۔ چنانچہ دوسرے آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے نکال دیتے ہیں، آپ کی مرضی جہاں جائیں وہاں جا کر اپنا دین پھیلائے، اپنی جماعت بنائے، لیکن ہم سے جدا ہو جائے۔ اس پر بھی شیطان نے کہا یہ تو پہلے رائے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے باہر دوسری جگہ جائیں گے اور آپ آزادی کے ساتھ اپنا مشن چلائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں ایسی تاثیر ہے، جو آپ کی بات سنتا ہے وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور مکے سے باہر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ایک قوت ہو جائے گی، پھر وہ سب مل کر حملہ آور ہوں گے۔ تو یہ کیسی رائے دے رہے ہو جلا وطن کی؟ یہ بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ دونوں تجاویز کو پارلیمنٹ رد کر چکی تھی۔ اب ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی، جسے تمام ممبران نے اتفاق سے پاس کیا، اور اسے پیش کرنے والا سب سے بڑا مجرم بدبخت ابو جہل تھا۔ ابو جہل ملعون نے کہا کہ میری یہ رائے یہ ہے کہ نہ تو آپ کو قید کیا جائے، نہ جلا وطن کیا جائے، بلکہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان منتخب کیا جائے، اور پھر سب مل کر ایک ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرے اور آپ کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح کرنے سے فائدہ یہ ہوگا، کہنے لگا کہ اس خون کے ذمہ دار تمام قبائل ایک ساتھ شمار ہوں گے، اور بنی عبد مناف ان سارے قبائل سے جنگ تو کر نہیں سکتے، آخر اس بات پر راضی ہوں گے کہ دیت ہمیں دے دی جائے تو ہم سب مل کر آپ کی دیت دے دیں گے۔ جب ابو جہل بدبخت نے یہ کہا کہ ہر قبیلہ اپنا ایک ایک نمائندہ دے دے تاکہ سب مل کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، قاتل کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیت مانگے گا تو ہم سب مل کر ادا کریں گے، اس شیطان جو نجدی شکل میں آیا تھا اور دوسرے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کر دو، بس قتل کر ڈالو، بات ہی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ کہنے لگے اس پر فیصلہ ہو گیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ یہ کام اسی رات میں انجام کو پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی اور مجلس برخاست ہوئی، تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب ذوالجلال کی وحی لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار قریش کی اس پارلیمنٹ میں ہونے والے سارے واقعے سے مطلع کر دیا، اور کفار قریش کی اس سازش سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتلایا گیا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کے لیے ہجرت کا وقت تعین کر دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ گزارے جس پر آپ آرام کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جس وقت کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیں، یا قتل کر ڈالے، یا جلا وطن کر دے یعنی نکال دے، اور وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ گویا من جانب اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت مدینہ کی اجازت کا پیغام ملا، ورنہ صحابہ نے تو ہجرت پہلے شروع کر دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ ہجرت کرے، لیکن خود آپ رکے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کو مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی، تب ہی سے اپنی ہجرت کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ہجرت مدینہ کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے ایک ساتھی کا بھی انتظام کر دے، جس سے حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری ہجرت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت سے 2 اونٹنیاں لے رکھی تھی اور پالی تھی، اس لیے کہ جب اجازت ہجرت کی ملے گی تو اس اونٹنیوں پر ہم سفر کریں گے، اور اسی اونٹنیوں پر سفر ہوا۔
اور جب ہجرت مدینہ کی اجازت ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں یہ دعا ڈالی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر پر جاری ہوئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے میرے رب، مجھ کو سچا پہنچانا پہنچا دیجئے اور سچا نکالنا مجھ کو نکالیے، اور اپنے پاس سے مجھ کو ایک حکومت اور نصرت عطا فرمائیے۔ بظاہراً دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی تائید اور نصرت کا مستحق کون ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے امت کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ہجرت پر روانہ ہو رہے ہیں، کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، اور کفار قریش آپ کے خلاف کیا تدبیریں منصوبے بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہجرت کا مضبوط منصوبہ بنایا اور ہر طرح کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر تیاری فرمائی، محض قسمت کے بھروسے کوئی قدم اٹھانے سے باز رہے۔ یہی مومن کی شان ہے کہ وہ تمام اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے اس واقعے سے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پہلے اپنے سارے اسباب اختیار کرے، تدبیریں اختیار کرے، دشمن کے خلاف اپنے منصوبے کو مکمل راز میں رکھے اور دعا کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط قائم رکھے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کا آپ کو حکم مل گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، وہاں سے غار ثور کی طرف گئے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔